تو آپ کو وہاں پہ ایک چیپٹر ملے گا پرنسپلز آف پالیسیز کا. یہ ہمارے آئین نے وضع کیا ہے کہ ہم نے اپنی نیشن کو لے کر کہاں پہنچنا ہے. ہم نے اس میں قرار دیا تھا کہ 14 سال میں ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے علیحدہ کریں. آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹو جوڈیشری سے علیحدہ ہوئی, ہم نے وہ پروسیس مکمل کیا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے ٹرائبل بیلٹ لے جاتے تھے, یہاں کی عدالتوں میں پیش نہیں کرتے. اسی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ کسی کو بھی آپ ایف سی آر کے تحت بدنیتی سے نہیں لے جا سکتے تھے تاوقت کہ آپ اسے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کے جو ہے وہ ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ ہو رہے تھے, وہ لے کر آئے اور پھر عدالت نے قرار دیا کہ یہ ان کے جو ہے حقوق ہیں پرائیویسی کے, ان کے خلاف ورزی ہے, ڈیسیجن ہے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس معاملے کو جب ہم آگے لے کر گئے تو ان گنت فیصلے بھی آئے, اور ایک طرف کرپٹ پریکٹسز سے پولیٹیشنز کے, دیکھیے پبلک ریپرزینٹیٹیو شوڈ ناٹ بی وہ کیا کہتے ہیں کرپٹ. اور ہماری جو پارٹی ہے وہ اس ایجنڈے میں الیکشن لڑا تھا کہ ہم نے اس مافیا سے ہاتھ نہیں ملایا, ہم نے نہیں ملایا. ہم نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی, کوئی این آر او نہیں دیا کہ ان کی کرپشن کو معاف کرنے کے لیے, کوئی کچھ بھی نہیں کیا. ہمارا وہ نظم بھی تھا. اب مافیا سے لڑنا آسان نہیں ہوتا, وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم نے وہ کیا, وہ سامنے کیا. پھر آپ جو بات کر رہے ہیں جس انداز سے, اس پہ بھی آ جاتا ہوں. دیکھیے میرے لیے آپ کو میں ایک اپنے تجربے سے بات بتاؤں گا کہ ہمارے پرویز مشرف تھے, جب انہوں نے ریفرینڈم کا اعلان کیا تھا تو عنایت ایڈوکیٹ انہوں نے گواہ کے طور پہ پیش کر چکا ہوں. میں نے اس ریفرینڈم میں پرویز مشرف کے خلاف سے ووٹ کاسٹ کیا تھا, لیکن پھر وہ موقع آیا جو ہو چاہے کوئی بھی ہو. دیکھو نا, ایک وقت تھا کہ غیرت کے نام پہ کرتے, اب آ کے ہمارے چوزن ریپرزینٹیوز کو اٹھا کے پھر کہتے ہیں یہ کرو ورنہ ہم تمہیں بڑھنا کر دیں گے, تمہاری تصویریں بنا دیں گے. سو وی آر فیسنگ, وی آر فائٹنگ. تو آپ کی بات کی جگہ پہ ادارہ آپ کو ہمیشہ پرائڈ فیل کرنا ہوگا ملک کے دفاع کے حوالے سے, بالواسطہ بلا واسطہ طور پہ اپنی آرم فورسز کے حوالے سے. اب رہی بات ان کے اوپر ان اقدامات کی جو کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کرتے ہیں, وہ قابل نفرت ہی نہیں, قابل مذمت. رائٹ, پاکستان از اے ڈیپ اسٹیٹ, کوئی کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اسٹیٹس ہوتے ہیں, ہر ایک اسٹیک ہولڈر ہے. آپ کی جوڈیشری, آپ کی ایگزیکٹو, آپ کی لیجسلیچر, آپ کے پالیٹیشنز, اور ان میں جو اختیار مند ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کراتے ہیں. اس میں بینیفیشریز کی صورت میں آپ کو زرداری بھی نظر آئیں گے, آپ کو بلاول بھی نظر آئیں گے, آپ کو میاں صاحب بھی نظر آئیں گے. ورنہ کیوں کارپیٹ ملتا, وہ جو بانڈ لکھ کے گئے تھے کہ میں اتنے دنوں میں واپس آ جاؤں گا, واپسی پہ انہیں ایئرپورٹ پہ جا کے وہ ڈیجیٹل سسٹم میں انگوٹھے کیوں لگائے جاتے, اور ہمارے موسٹ پاپولر لیڈر کو عدالت کے احاطے کے اندر گھسیٹ کے کیوں لے کے جاتے. تو یہ ٹریٹمنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو جب الیکشن لڑا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری جنگ مافیا سے ہے, اس لیے کہ فیکٹف پہ ہم آئے ہوئے ہیں, اس لیے کہ کرپشن کی بنیاد پہ ہمیں قرضے نہیں مل رہے ہیں. ہم تو ان تمام انڈیکیٹرز کو یا ریلیجیس جو کویسچنز تھے ان کو ہم نے لے کر الیکشن لڑا تھا, اور ہم کامیاب ہوئے. اب اس کے بعد آپ نے جو مافیاز کی بات کی, اب سنیں آپ اس بات پہ ذرا سا توجہ دیجیے گا. یہاں پہ ہمارے پروونشل منسٹر تھے, سٹے, ان پہ چارج لگ گیا. عمران خان نے اسے سپورٹ نہیں کیا, ہی وینٹ ٹو جیل. ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ترین صاحب, ان پہ عدالت نے فیصلہ دے دیا, کوئی سپورٹ ہماری طرف سے نہیں ہوئی, سیکرٹری جنرل شپ سے بھی ہٹے. وی ٹوک دیٹ ڈیسیژن. ہم دیکھیں پروسیس میں ہم, اور وہ بات نہیں ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ میں اگر ہماری آستین میں سانپ آئیں گے تو ہم اس کا بھی مواخذہ کریں گے, اس لیے کہ ہم ایک ٹارگٹ کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا آسان ہے کہ ڈیل کرو نکلو. ہمارے ملک میں تو وہ جو سٹیزن بھی نہیں تھا, ایک دن رات میں معین قریشی کی صورت میں آگے وزیر اعظم بھی بن گیا. تو ڈیل کرنا, دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے, اس کے بعد ریویو بھی آ جائے, ختم بات. لیکن وہ کہا جی کہ ایگزیکٹو آرڈر سے کیا, ایگزیکٹو آرڈر سے واپس آ جائے گا, اور افتخار چودھری واپس آ گیا. سسٹم سے تو ہٹ کے ہوا نا.
تو آپ کی میں بات کو عرض کروں کہ آپ کا یہ کہنا میں ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ زرداری اینڈ دے آر دی پبلک ریپرزینٹیوز. ہم جو بات کرتے ہیں نا باقی اداروں سے اپنے پولیٹیشینز کے ذریعے کر رہے ہیں, دے آر کرپٹ پیپل. بھٹو جس کی یہ بینیفیشریز ہیں, he fought, he had a vision. ہم اس کے نظریے سے اختلاف سو صحیح کریں, but he was hanged for his service to this country. آپ کا ڈاکٹر قدیر, he was treated in that way because they do this. دوسرا جو ملک ہے وہ اس نے ایٹم بم بنایا, اسے انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا. ہمارے ملک میں محسنوں کے ساتھ ہمیشہ ذلت کا معاملہ ہوا ہے, لیکن اسی راستے سے گزرنا ہے. موج بڑھے ہی آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. سو ابھی آخری جو سوال کیا سر, illegal work done by anybody, may it be from our ranks or may it be anybody else, we are accountable and we shall be dealt with accordingly. یہ ہے اس لیے کہ ہماری جو خان صاحب کی جو آخری ہمیں کال دی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے لائرز آ کے فور فرنٹ سے لیڈ کریں, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ رول آف لا ہمارا مشن ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے. تو دیٹ از اوور کمٹمنٹ.